کہتے ہیں کہ دعا عبادت کا مغز ہوتی ہے۔ ہم اللہ سے کتنی دعائیں مانگتے ہیں، یہ ہمارا اللہ سے تعلق بیان کرتی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم دعا کے اہم اوقات، دعا کی اہمیت اور دعا کے آسان طریقے پر بات کریں گے۔ میرا نام ہے ارسل احمد شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں شعور آگاہی چینل۔ اللہ سے دعا نہ مانگنا اس کی ناراضگی کا باعث بن سکتا ہے۔ آپ خود سوچئے، جب اللہ کے خزانہ میں کوئی کمی نہیں تو اس سے مانگنے میں گھبراہٹ یا شرم کیسی؟ اللہ کا بندہ یا بندی جب کوئی دعا مانگتا ہے تو اب یہ اللہ کی مرضی کہ وہ قبول کرے یا پھر اس کا نعم البدل عطا کرے یا پھر کچھ عرصے بعد عطا کرے۔ مگر دعا مانگنا آپ کو دنیا اور آخرت دونوں میں فائدہ پہنچائے گا، اور یقیناً اللہ سے مانگنا آپ کو فائدے میں ہی رکھے گا، آپ کو اس چیز کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اب ہم بات کریں گے دعا کے اہم اوقات پر۔ یہ باتیں میں نے ایک کتاب سے حاصل کی ہیں جس کا نام ہے مجموعہ وظائف، جس کی افادات مولانا عاشق الہی بلند شہری نے کی ہے اور جس کو ترتیب مولانا فرید احمد صاحب نے کیا ہے۔ تو ہم بات کرتے ہیں دعا کے اہم اوقات پر۔ شب قدر یعنی لیلۃ القدر، عرفہ کا دن، رمضان کا مہینہ، شب جمعہ یعنی جمعرات کو مغرب کے بعد یا مغرب سے شب جمعہ شروع ہو جاتی ہے، جمعے کا دن، پہلی تہائی رات، پچھلی تہائی رات کا درمیانی وقت، سحر کا وقت یعنی سحری کا وقت، اور ساعت جمعہ کا وقت۔ ان سب اوقات میں سب سے زیادہ بڑھ کر قبولیت کا وقت اور امید رکھنے کے لائق ہے۔ اب ہم بات کریں گے کچھ ایسی حالتوں کی جن میں دعا قبول ہوتی ہے۔ جس وقت نماز کے لیے اذان دی جائے، اذان اور اقامت کے درمیان کا وقت، مصیبت و غم زدہ شخص کی دعا، حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے بعد جب مؤذن اذان دے رہا ہو، اور میدان جہاد میں جب صف باندھے ہوئے ہوں، اور جنگ کے وقت یعنی جب مومن اور کافر ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہوں، اور فرض نمازوں کے بعد اور سجدے کی حالت میں اور تلاوت قرآن کے بعد، خصوصاً ختم قرآن کے بعد، اور خاص کر قرآن مجید ختم کرنے والے کی دعا، اور آب زمزم کا پانی پیتے وقت، میت کے پاس حاضر ہونے کے وقت، مرغ کی آواز کے وقت یعنی جب مرغا رات کو اذان دیتا ہے یعنی آواز نکالتا ہے مرغا جب رات کے وقت، اور مسلمانوں کے جمع ہونے کے وقت، اور ذکر کی مجلسوں میں، اور امام کے ولضالین کہنے کے وقت، اور میت کی آنکھ بند کرتے وقت، اور نماز کے اوقات کے وقت، اور بارش ہونے کے وقت، کعبے پر نظر پڑے اس وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ اور سورہ انعام میں جو ایک ساتھ 2 مرتبہ لفظ اللہ آیا ہے، ان دونوں کے بیچ میں دعا قبول ہونا مجرب ہے۔ اب ہم بات کریں گے آداب دعا پر۔ پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جائے، جیسے جو اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، دعا کرنے سے پہلے وہ پڑھ لیے جائیں اگر آپ کو یاد ہے، ورنہ آپ اس کو دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یاد نہیں تو آپ ایک ایک نام کا اللہ تعالیٰ کو واسطہ دے سکتے ہیں کہ اللہ تیرا نام جو رحیم ہے تجھے اس کا واسطہ، تجھے تیرے نام رحمان کا واسطہ، اللہ کی جو صفات ہیں اللہ کو ان کا واسطہ دیا جائے۔
اور اللہ سے دعا کی جائے کہ اللہ تو قبول کر لے، اللہ ہماری دعا اس نام کے واسطے میں، اس نام کے وسیلے سے اللہ تو قبول فرما۔ اللہ کو ایسے واسطے دیے جائیں اور یہ بولا جائے کہ اللہ تو نے آسمان بنایا، تو نے زمین بنائی، اللہ ہم جو دعا مانگ رہے ہیں اللہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، تو نے تو کیا کیا کر لیا، اللہ تو قبول کر لے اللہ۔ اور اپنی چھوٹائی بیان کی جائے کہ اللہ میں کچھ نہیں کر سکتا یا کر سکتی، اللہ تو ہی کر سکتا ہے۔ اس طریقے سے دعا بنائیے۔ اور اگر آپ کو آتی نہیں ہے تو آپ دعا وغیرہ یعنی مانگنا نہیں آتی تو آپ یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھیے، یقیناً بڑے علماء کرام نے جس طریقے سے دعائیں مانگی ہیں اس کو لکھ لیا جائے، کیسے انہوں نے دعا کی شروعات کی اور اختتام کیا، وہ لکھ لیا جائے اور اس کو بار بار دہرایا جائے۔ آپ ان چیزوں کو دہرائیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا یقیناً، کیونکہ دعا جتنی آپ ڈوب کر مانگیں گے آپ کو اندرونی طور پر بھی سکون ہوگا، آپ کو یہ لگے گا کہ میری بات کسی نے سن لی ہے، بھلے آپ کو اس کا رزلٹ فوراً نہ ملے، کیونکہ جیسے میں بتا چکا ہوں کہ یہ اللہ کی مرضی ہے، وہ فوراً عطا کر دے یا کچھ عرصے بعد دے دے، لیکن آپ کو اندرونی سکون ضرور ملے گا، بنسبت اس کے کہ آپ دعا مانگتے ہوئے ادھر ادھر دیکھ رہے ہوں، اپنا منہ کھجا رہے ہوں، یا پھر گہرائی سے نہ مانگے، یا پھر رٹے رٹائے جملے بس ایسے ہی بول رہے ہوں، بغیر اس کو سوچے سمجھے آپ بول رہے ہوں، تو اس سے تو بہتر ہی ہوگا کہ آپ ڈوب کے دعا مانگیں۔ اس کے علاوہ پھر درود شریف پڑھنا، یعنی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد درود شریف پڑھنا۔ آپ جو نماز میں جو اتحیات کے بعد درود پڑھتے ہیں آپ وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، ورنہ اس کے علاوہ آپ کو کوئی درود پتہ آپ وہ پڑھ سکتے ہیں۔ پھر دعا کرتے وقت عاجزی ظاہر کرنا، یعنی ہر حاجت کا اللہ سے سوال کرنا، مطلب کہ اگر آپ کو نمک کی ضرورت ہے تو اس کو بھی اللہ سے مانگیے، اگر آپ کو جوتوں کے تسمے یعنی جو جوتے کے لیس ہوتے ہیں اس کی ضرورت ہے تو آپ وہ بھی اللہ سے مانگیے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کی آپ اللہ سے فریاد کیجیے، اس سے آپ کے اندر کا جو اللہ سے مانگنے کا جو جذبہ ہے وہ بڑھے گا وقت کے ساتھ ساتھ، اور آپ اس چیز سے خوش ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا اور دعا کے اختتام میں اللہ کی پھر سے حمد و ثنا کرنا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا اور پھر آمین کہہ دینا۔ ویسے تو آپ کو یہ جو میں نے آپ کے سامنے بات عرض کی ہے، جو تحریر میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گی، آپ اس سے بھی دیکھ سکتے ہیں، ورنہ آپ اس ویڈیو کو ریپیٹ کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اب ہم بات کریں گے ایک بہت آسان طریقہ جو دعا کا آپ جس کو آزما سکتے ہیں۔ اس سے پہلے میں ایک بات کروں گا کہ ضروری نہیں کہ آپ انہی اوقات پہ دعا مانگیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے یہ قبولیت کے اوقات ہیں، اس میں مانگے تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ آپ اللہ سے جس بھی وقت میں مانگیں اللہ کو پسند ہی آئے گا۔ تو ہم جیسے بات کر رہے تھے آسان دعا کے طریقے میں، یقیناً آپ نے یہ پرانی تسبیح جو نارملی ہم جو تسبیح پڑھتے آئے ہیں سالوں سے، آپ نے یہ دیکھی ہوگی، اس کے اندر 99 لڑیاں ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ تسبیح ہو گئی، اگر آپ یہ پڑھنا چاہیں یہ پڑھ لیں، ورنہ یہ جو الیکٹرانک تسبیح ہوتی ہے اس کو آپ چلتے پھرتے پڑھیے، کیونکہ اس کے اندر 99 لڑیاں ہوتی ہیں، تو آپ اس کے حساب سے پڑھ لیں، ورنہ آپ اس کے حساب سے پڑھ لیں، چلتے پھرتے پڑھتے رہیں۔ آپ شروعات کریں دوسروں کے لیے دعا مانگنے سے، ان لوگوں کے لیے دعا مانگیے جن کے لیے کوئی دعا مانگنے والا نہیں، اپنے بڑوں کے لیے دعا مانگیے، امتیوں اور غیر امتیوں کے لیے بھی دعا مانگیے، یعنی جو مسلمان ہیں اور جو غیر مسلمان ہیں سب کے لیے دعا مانگیے، بیمار ہیں ان کے لیے دعا مانگیے، جو قرض دار ہیں جن کے اوپر بہت قرض ہیں یعنی جو مقروض ہیں ان کے لیے دعا مانگیے، جو بیمار ہیں اور جو دیگر مسائل میں پڑے ہوئے ہیں وہ کسی بھی نوعیت کی ہو، آپ بچے بچیوں لڑکے لڑکیوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے، بزرگوں کے لیے، اپنے جو ہم عمر لوگ ہیں ان کے لیے مانگیے، اور اس کے علاوہ اپنے آباء و اجداد، پھر اپنے ماں باپ وغیرہ، اپنے دوست احباب، بھائی بہن، بیوی بچوں کے لیے مانگیے، اور پھر اپنے لیے مانگیے، اور پھر آپ چلتے پھرتے کچھ بھی اس کے اندر بولتے رہیں، جیسے یقیناً مثال کے طور پر آپ آفس جا رہے ہیں اور آج آپ کی کوئی پریزنٹیشن ہے تو آپ اللہ سے دعا مانگیے اللہ تعالیٰ اس پریزنٹیشن کو تو اچھا کرا دے، اللہ جو میں نے چیزیں یاد کی ہیں مجھے وقت پہ یاد آ جائیں، اللہ مجھے نظر نہ لگے۔ آپ کو کچھ کھانے کا دل چاہ رہا ہے، ہم انسان ہیں، ہمیں کبھی کچھ نہ کچھ اچھا کھانے کا دل چاہتا ہے، کوئی بسکٹ کھانے کا دل چاہ رہا ہے، برگر کھانے کا دل چاہ رہا ہے، تو اللہ سے دعا مانگیے اللہ تو مجھے برگر عطا کر دے،
تو مجھے بسکٹ عطا کر دے۔ سننے میں شاید عجیب بات لگے مگر یہ بات اللہ کو پسند آئے گی۔ آپ کو کوئی میک اپ کے لیے چیز چاہیے، آپ کو ہیئر کٹ کرانا ہے، کچھ بھی کرانا ہے، آپ اللہ سے دعا مانگے، اللہ اس ہیئر کٹ کو اچھا بنا دینا ہے، اللہ جس نائی کے پاس میں جاؤں گا، حجام کے پاس جاؤں گا، اس سے غلطی نہ ہو، اے اللہ تو مجھے اچھی نیند عطا کرنا۔ ایسی دعائیں مانگی اللہ سے چلتے پھرتے، اور یقیناً ایک دن کے اندر 99 دعائیں، یعنی ایک تسبیح، کوئی مشکل بات نہیں۔ آپ اللہ سے اس طریقے سے مانگیے اور اس کو عادت بنائیے روز کی۔ مثال کے طور پر جب آپ اسکول جا رہے ہوتے ہیں، یونیورسٹی جا رہے ہوتے ہیں، یا آفس جا رہے ہوتے ہیں، یا پھر آپ کسی کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت مانگ لیجئے۔ اگر آپ کے پاس یہ دونوں تسبیحات نہیں تو آپ ہمارے ہاتھوں کے اندر یہ جو ہر انگلی کے اندر 3 یہ بھی، اس کو بھی تسبیح کہا جاتا ہے ایک طریقے سے، آپ ان کے اندر پڑھیے، اس میں مانگ لیجئے، یہ بھی فائدہ مند ہی ہوگا آپ کے لیے۔ آپ میرے لیے بھی دعا کیجیے گا اور اس ویڈیو کو دوسروں تک پہنچائیں، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو شاید دعا کا طریقہ نہیں آتا۔ حالانکہ ہر کوئی نماز کے بعد دعا تو مانگتا ہے مگر ویسے نہیں مانگتا شاید جیسے مانگنا چاہیے۔ دوسروں کو یہ بات پہنچائیے اور میرے لیے دعا کریں، سب کے لیے دعا کریں۔